نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت دین ہے سورۃ البقرہ، جس کی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے، سب سے طویل آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور اس کے اختتام پر، کے اختتام پر جو آخری دو آیات ہیں، یہ خاص عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ تو یہ سورت اور اس قرآن کے اس حصے کا پڑھنا واقعی بہت فائدوں کا حامل ہے۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہی تھی، اس میں تفسیر سعدی، اس میں صرف اس ایک آیت سے انہوں نے 50 مسئلے نکالے ہوئے تھے۔ دل میرا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو 50 کے 50 پڑھ کے سنا دوں، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کی کمی ہے، لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی اویلیبل ہے تفسیر سعدی اردو ترجمے کے ساتھ۔ تو صرف ایک آیت سے 50 مسئلے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے آخر میں لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو غور کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ یہی قرآن کی ڈیپتھ ہے، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کسی کی ایک بات کے اندر سے 50 باتیں کہاں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تو آیت دین قرض سے متعلق آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق قرض ہو وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کرانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وقت مقرر تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو۔ یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو
تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کی اگرچہ سب سے بڑی آیت ہے، لیکن اس میں سارے حروف تہجی جو ہیں وہ نہیں آتے۔ اس کے برعکس سورۃ آل عمران کی چھوٹی سی آیت ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اس میں سارے حروف تہجی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ جو ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، اس میں بھی سارے حروف تہجی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس جس جگہ پر جو چاہے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب ہے، مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ کیا اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو۔ دین سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے ذمے ثابت ہو، خواہ وہ سامان تجارت کی قیمت ہو، مزدوری ہو، حق کے مہر ہو، قرض ہو، یا کوئی بھی اور چیز ہو، یعنی جس کا دینا آپ کے ذمے ہے تو وہ آپ پہ قرض ہے نا۔ اور وہ شوہر کے ذمہ حق کے مہر دینا ہے تو وہ کیا ہے، اس پر قرض ہے۔ اس لیے جب شوہر فوت ہوتا ہے اور اس نے اگر اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں حق کے مہر نہیں دیا تو اس کے مال میں سے پہلے حق کے مہر نکالا جائے گا، پھر باقی مال تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی اتنی اہم ہے یہ بات۔ تو اسی طرح کسی کی مزدوری دینی تھی، آپ نے کام کروایا، آپ نے تو لیبر کو بلایا اور پھر اسے کہا اچھا کل دے دیں گے، آج اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کسی ایسا کرنے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پہلے وہ مزدوری نکالی جائے گی، پھر باقی کا حصہ بکھرا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح باقی بھی جیسے سامان تجارت ہے، آپ گئے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ نے ڈھیر سارا سامان خرید لیا یا کوئی لینڈ پراپرٹی خرید دی اور ابھی اس کی پیمنٹ نہیں کی، تو یہ آپ کے جب تک آپ نے نہیں کی یہ کیا ہے، قرض ہے آپ کے ذمے۔ تو تداین تم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے کو اچھا یہ مجھے $10 ادھار دے دو اور یہ میں 10 تاریخ کو واپس کر دوں گی، یہ بھی ہے یعنی قرض کا لین دین، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اوپر واجب الادا حقوق ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر کیا ہے، قرض ہیں، جو کسی کا حق ہے اس کو دینے ہی دینے، اس کو لوٹانے ہیں۔ تو قرض کے لین دین کے 3 بنیادی اصول اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کی مدت مقرر کر لینی چاہیے، الی اجل مسمى، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ میں لوٹا دوں گی جب بارش ہوگی۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے بارش نہ ہو، آپ کہیں ہاں وہ میں لوٹا دوں گی جب میرے شوہر آئیں گے پاکستان سے، اب وہ پتہ نہیں کب آئیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجل مسمى، اسپیسیفک ٹائم، جب رمضان کی 1 تاریخ ہوگی مثلا، یہ ہے اجل مسمى۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا جائے، یعنی قرض مقرر ادائیگی کی تاریخ یا دن یا وقت یا ٹائم اسپیسیفکلی بتایا جائے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور پھر مزید اگر بڑی لین دین کی یعنی کہ زیادہ کو بڑا سودا کر رہے ہیں تو گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ عموماً لوگ جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لکھنے کو برا خیال کرتے ہیں کہ دوسرا مائنڈ کرے گا، اب میں اسے دے رہی ہوں 50,000 تو اسے کہوں لکھ دیتے ہیں، اور خصوصاً لیتا کون ہے، کس کو دیتے ہیں، بہن بھائی، قریبی دوست، رشتہ دار، جن سے محبتیں ہوتی ہیں، جن کی جان پہچان ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی انسان لین دین کا معاملہ کرتا ہے۔ ہر ایک کے سامنے تو اپنی ضرورت رکھ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے یہ کہنا کہ ذرا لکھ کے معاملہ کرتے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب لکھتے نہیں تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک دو صحابی تھے، دونوں ہی بہت جلیل القدر صحابی تھے، ایک عبد الرحمن بن عوف اور ایک حضرت عثمان بن عفان۔ تو اس میں حضرت عثمان نے قرضہ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور جب وہ واپس لائے تو انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں 7,000 دیا،
انہوں نے کہا میں نے تم نے مجھے 4,000 دیا تھا. اب چونکہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ان کے درمیان بھی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی. بہرحال وہ تو آپس میں ٹھیک ہو گیا معاملہ. لیکن کتنا بھی کوئی کہنے کا، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کتنا بھی کوئی متقی، پرہیزگار، قابل اعتماد، اپنا پیارا، عزیز، قریب ہو، اگر بات قرضے کی ہے تو پھر اس میں یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اگر 3 نہیں تو کم از کم 2، اگر 2 نہیں تو کم از کم 1 ود سگنیچر، یعنی لکھا جائے، اماؤنٹ ایٹ لیسٹ لکھی جائے. کیونکہ حافظے پر بھروسہ نہ کرے. اگر ایک بھول گیا تو اور دوسرا نہیں بھولا تو بھی لڑائی پڑ جائے گی، اور اگر دونوں بھول گئے تو اور زیادہ کام خراب ہوگا. تو اس لیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا آخرت میں حساب ہونا ہے نا، کہ کسی کا مال کا ایک ذرہ بھی ہم اپنی طرف نہیں کر سکتے، ایک پائی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے سر پہ جب ہم مرے. کیونکہ اگر کوئی انسان مقروض مر جاتا ہے تو وہ شہید بھی ہو جائے نا تو قرضہ نہیں معاف ہوتا. حالانکہ شہید کا کیا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہوئے اس کی روح جنت میں، وہ جنت کے باغوں کی سیر کرتا ہے. لیکن اگر اس کے سر پہ قرض ہے تو معلق رہتی ہے روح، پہلے وہ ادائیگی ہوگی تو پھر جان چھوٹے گی. یعنی اتنی اہم بات ہے یہ، جس کو اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس معاملے میں اس قدر تغافل کا شکار ہیں، لین دین کے معاملے میں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کٹھے کہیں گروسری کرنے گئے ہیں نا تو پیسے کم ہو گئے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کارڈ بھول آئے ہیں، یا وہ بھول گیا اس کا وہ نمبر، سیکورٹی کو پاسورڈ بھول گئے تو چل ہی نہیں رہا. اب وہ سارا سامان کٹھا ہوا پڑا ہے، اب جو ساتھ کھڑا ہے اس کی شامت آتی ہے کہ اچھا تم دو، اچھا میں کل ہی بھیج دوں گی. اب وہ کل کب آئے گی، گئے بھول گئے. یعنی بہت دفعہ اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں لین دین کے معاملے میں، جس کی وجہ سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لکھا جائے، اور پھر لکھ کر یہ بھی لکھا جائے کہ کب واپس ہوگا. یہ بھی لکھا جائے، یہ اور مشکل کام ہے کہ کب واپس کرو گے. اتنی کیا بے اعتباری، کر دوں گا نا. حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے، کئی دفعہ ماشاءاللہ بیوی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور میاں نے کاروبار میں سب گنوا دیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر بیوی سے لینا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا مہر بھی لے لیتے ہیں اور بھی چیزیں، جو اس کے زیورات ادھر ادھر کے ہر چیز کہتے ہیں دے دو تمہیں لوٹا دوں گا. لیکن اس کے بعد وہ بیوی بیچاری کہہ ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کو لکھیں یا مجھے بتائیں کب تک دیں گے یا کچھ. تو یاد رکھیں کہ چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بہن بھائی، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کھرے ہونے کی ضرورت ہے. کبھی اس معاملے میں غفلت نہ برتیں، اور کبھی بھی، کیونکہ اس میں دنیا کا بھی خسارہ ہے، تعلقات کی بربادی، قطع رحمی، رشتوں کی رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس میں دو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دونوں کے ہسبینڈ نے آپس میں بزنس کا کمبائنڈ بزنس کیا اور لین دین میں دھوکہ دیا، اور پھر رشتے ہی کٹ گئے. کتنے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو. تو بہرحال اس کو بے اعتمادی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے. اس کی حکمت بتا دی گئی کہ یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے، گواہی کو درست رکھنے والی ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی. اور یہ ہے کہ انسان ان معاملات میں ایسی احتیاط کرتا ہے تو آئندہ جھگڑوں سے بچتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرے ایسا تو قرض تو دیا جا سکتا ہے، نہیں یعنی مقرر مدت کے بغیر قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل معاملہ مبہم نہیں ہونا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، کسی کی طرفداری نہ کرے، فیورٹزم نہ ہو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا، کیونکہ عربوں کے ہاں لکھنے والے بہت کم تھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، کیونکہ قرض کی جو ہوتی ہے نا عبارت لین دین کی، وہ تو ٹیکنیکل بھی ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی اس طرح کی ڈیڈز جو لکھی جاتی ہیں اسٹامپ پیپر وغیرہ کے اوپر، تو وہ
عام روزمرہ کی بول چال کی زبان نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی، اور اس کے خاص منشی ہوتے ہیں اور خاص لکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر چارج بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ عام روزمرہ کے لین دین میں بھی جب کوئی ہر ایک کو لکھنا نہ آتا ہو یا اس طریقے پر لکھنا نہ آتا ہو، تو جس کو اللہ نے سکھایا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جو قرضہ لے رہا ہے نا وہ لکھوائے کہ کتنا لے رہا ہے، کیا چیز لے رہا ہے، کہ کس نوعیت کی، کس قسم کی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک چیز بھی کم نہ لکھوائے. مثلاً 5 بار سونے کی وہ لے رہا ہے، اور 4 نہ لکھے، 5 کی 5 ہی لکھے، اور جو ان کا اصل ویٹ ہے وہ بھی لکھے کہ اتنے کی. اچھا، یہ جو لکھنا ہے یہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے. پھر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. بچوں کو گواہ نہیں بنانا، عورتوں کو گواہ نہیں بنانا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں. بہت سی عورتیں اس پہ ناراض ہوتی ہیں کہ شاید یہ ڈسکریمنیشن ہے اور عورتوں کا مقام کم کر دیا گیا. نہیں، اس کے لیے عورتوں کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان کے اوپر، کیونکہ یہ گواہی جو ہے کہ ذمہ داری ہے اور ایک مشکل کام ہے، اور اگر گواہی غلط دے دی جائے تو وہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ کی بات ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، ممن تردون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ 2 عورتوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھولے تو دوسری یاد کرا دے، سپورٹ کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نہیں بھولتی تب بھی 2 مل کے کورس میں بتائیں گی، گواہی دیں، ایسا نہیں ہے. وہ اگر گواہی ایک ہی دے گی لیکن دوسری صرف مدد کے لیے ہے. اور گواہوں کی صفات کیا ہے کہ ان کی دیانت، امانت اور اخلاق جو ہے اس کے اعتبار سے تم انہیں قابل اعتماد سمجھو. ممن ترضون من الشہداء، ہر شخص کو گواہی کے لیے مت بلاؤ. اور پھر یہ کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا ہو. اور من رجالکم میں پھر تم میں سے ہی نہیں، مسلمز ہی ہوں. بہت سے کچھ معاملات میں نان مسلمس کی بھی گواہی ہو جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں مسلم ہی ضروری ہے. من رجالکم کی بات ہے. اور پھر جو قرض پر گواہ نہ بنائے اور پھر اس کو کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس پر وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر، یعنی قرضہ واپس لینا ہے اپنا دیا ہوا، لیکن اس پہ کوئی گواہ نہیں بنایا ہوا، اور اب وہ پریشان ہے کہ وہ دیتا نہیں، تو ایسے شخص کی فریاد نہیں پھر سنی جاتی. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور تم سستی نہ کرو کہ چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو وہ لکھ لو. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا موٹا موٹا لکھ دو، وہ بڑی اماؤنٹ لکھ دو، وہ روپے پیسے باریک ڈیجٹ جو ہے ان کو چھوڑ بھی دو. نہیں، اینڈ تک لکھو، اس سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے اعتبار سے زیادہ درست. وادنی اللہ ترتابوا، اور یہ کہ تم شک میں نہیں پڑو گے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سوائے اس کے کہ تجارت جو حاضر ہو، یعنی آپس میں لین دین آمنے سامنے ہو رہا ہو. یعنی مثلا آپ نے پیسے دیے اور چیز اٹھائی، سامان لیا، پیمنٹ وہیں کی، بات ختم. لیکن اب دیکھیں آپ کو کہ آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں، چھوٹی چیز لیں، بڑی چیز لیں، تو کیا ہوتا ہے ساتھ آپ کو؟ کیا ملتا ہے؟ لکھا ہوا ملتا ہے نا، رسید ملتی ہے. جی ہاں، حالانکہ اس میں اگر نہ بھی رسید لکھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے کچھ تو پھر وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ معاملہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم لین دین کرو تجارتی. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، یعنی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس کرو تو گواہ بناؤ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب اور گواہ نقصان نہ دیں یا ان کو نقصان نہ دیا جائے، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. کس طرح کاتب کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو وقت بے وقت بلا لیا جائے، اور گواہ کو بھی. اور پھر یہ ہے کہ وہ آیا ہے کہیں سے چل کے، اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہ دیا جائے.
اور اس کے اوپر یعنی کہ بعض اوقات اپنی مرضی کا لکھوا کر اس کا ایمان خراب کیا جائے، اس طرح کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ بھی کوئی کسی ایک کی طرفداری کر کے کسی کو نقصان نہ دے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہوگی۔ فسوق بکم، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور اللہ تم کو سکھا دیتا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے احکامات اللہ نے تم کو سکھائے، اور یہ درست ہوں گے تقویٰ کے ساتھ، کیونکہ خالی لکھنے سے بھی باتیں نہیں بنتی، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، لہٰذا اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے اپنے علم کی بنا پر دیا ہے۔ تو اس سے بہت سے اس آیت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو قرض دینے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح قرض لینے سے بھی بچنا چاہیے، یعنی کہ بلا وجہ قرض نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی، ادھر سے پکڑا ادھر دیا، ادھر سے پکڑا ادھر دیا، اور کچھ ادھر ادھر کی عیش و عشرت میں خرچ کر دیا، اور ہمیشہ مقروض رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اصل میں قرض لینا جو ہے یہ امن سے نکال کے اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، اور قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ لیکن شرعی مقاصد کے لیے قرض لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی قرض لے سکتے ہیں آپ، یعنی اپنے لیے نہیں لے رہے، لیکن کسی کو ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس ہے نہیں، مگر آپ دوسرے کی تکلیف دیکھ نہیں پاتے تو آپ کہیں سے قرض لے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا، آپ اس کو ننگا دیکھتے نہیں، اس کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں ہے، تو مجھے حکم دیتے، میں کہیں جاتا، قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہننے کے لیے دیتا، اس کو کھانا کھلاتا۔ یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم تحقیق میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ایسی فیک تو نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ بہرحال اسی طرح حج کے لیے قرض وغیرہ نہیں لیا جا سکتا۔ کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل یہ سوال مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اس لیے حدیث سنا رہی ہوں تاکہ یعنی چونکہ بات ہوئی نا کہ نیکی کے کاموں کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کاموں کے لیے بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود قرض دینے والا ٹال مٹول نہ کرے، یعنی اگر آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا سخت ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں۔ اسی طرح قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا چاہیے، اور جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے گفٹ قبول نہ کریں، وہ سود شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اصول یاد رکھیے۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں، اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو قبول نہ کرنا، یہ سود ہوگا۔ یعنی اس شخص سے پھر ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لے سکتے، ٹھیک۔ پھر اسی طرح کسی اور کا قرضہ اتار دینے میں بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یعنی ایک شخص ہے مجبور ہے نہیں اتار پا رہا، تو آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا، آپ آگے بڑھ کے اس کو اتروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ سے بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے مثلاً ایک شخص اچھا بھلا تھا لیکن حالات ایک دم بگڑ گئے اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا، تو اس کا قرضہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا ہو سکتا ہے، اور جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی
مدد کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ قرض کی وجہ سے روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے، اور روح قید میں رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کے پیچھے سے اس کے رشتہ دار وغیرہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جو مقروض تھا، کہ کوئی اس کا قرض ادا کرے ورنہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں، اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور جو شخص ادا نہ کرنے کی نیت سے کسی سے قرضہ لے، ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا۔ یعنی جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس دوں گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا، یعنی اس کے اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا جو مرد بھی قرضہ لے اور اس کی نیت ہو کہ ادا نہ کرے گا، وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہاں خوش ہوگا۔ اور قیامت کے دن انسان کی نیکیوں سے قرضے ادا کیے جائیں گے، یعنی جو نیکیاں کرتے ہیں، نماز روزہ حج، اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اول تو ڈیٹ فری زندگی گزارے، اور اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا دیا ہوا ہے تو اس کو وقت پر ہی ادا کر دے، اور اللہ سے مدد بھی مانگے، کیونکہ اللہ مددگار ہے۔ اور قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنے پر دعائیں بھی ہیں، یہ کہ اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو انسان کا اتر جاتا ہے اگر اس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور سونے سے پہلے بھی قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگنے کی وہ دعاؤں میں موجود ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور جب آپ سفر کرتے تھے اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی قرضہ اپنا ادا کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے، یعنی خوشی سے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے، تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے، تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت ادا کر دے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سچویشن کی بات کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ مانگتا ہے اور دینے والا کتراتا ہے کیونکہ وہ اس کو پوری طرح جانتا نہیں اور اس کو یقین نہیں کہ واپس ملے گا یا نہیں، خصوصاً سفر میں، تو وہ کیا کرے؟ کوئی چیز گروی رکھ کے اس کو قرضہ دے دے۔ یعنی مثلاً اگر کسی کے پاس گولڈ ہے لیکن اس کو کیش چاہیے، اور اگر وہ اپنا گولڈ بیچ دیتا ہے تو وہ اونے پونے داموں بکے گا، لیکن اس گولڈ کے سیٹ کی پرائس زیادہ ہے، تو وہ اس کی پرائس کے مطابق وہ گولڈ کا سیٹ کسی کے پاس رکھ کے اس سے اتنے پیسے لے لیتا ہے، اور پھر جب وہ پیسے واپس لوٹاتا ہے تو اپنا سیٹ لے لیتا ہے۔ یہ گروی رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے راہن رکھنے والا، ایک ہوتا ہے مرتہن جس کے پاس رکھی جائے۔ تو اگر آدمی سفر میں ہو اور خرید و فروخت کی نوبت آ جائے اور کاتب بھی نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہو، تو پھر رہن کے ذریعے انسان قرض لے سکتا ہے۔ اور رہن کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن رکھا۔ آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی تھی۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس رکھی تھی۔ کس لیے رکھی تھی؟ اس سے کیا لیا تھا؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے جو لیے تھے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ کیا جس نے کوئی چیز گروی رکھی آپ اس کو استعمال کر سکتے؟ کوئی سونے کا سیٹ رکھ گیا گروی اور آپ اب اسے شادیوں پہ پہننا شروع ہو گئے کہ یہ میرا ہو گیا، ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔
بغیر، اگر آپ کو واقعی ضرورت پڑ گئی تو اجازت کے بغیر نہیں، جس کا مال ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس نے رکھی ہے کہ جو اگر استعمال نہ کی گئی تو خراب ہو جائے گی. مثلا کسی نے اپنی دودھ دینے والی گائے گروی رکھی، اب اگر اس کا دودھ نہیں نکالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو خراب ہو جائے گا معاملہ. تو لیکن گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اس کو کیا دینا پڑے گا؟ چارہ دینا پڑے گا. تو اب وہ چارہ دے رہا ہے اور دودھ نکال رہا ہے، ایسی صورت میں الاؤڈ ہے. ادروائز گروی رکھنے والی رکھوائی ہوئی چیز جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، استعمال کرنا جائز نہیں، یہ بھی سود میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گروی کے لیے سفر شرط نہیں ہے، سفر جیسی سچویشن کو یہاں پر دراصل مینشن کیا گیا ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. یہاں امانت کو سپرد کرنے کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جھوٹ اور سچ، اور نہ خیانت اور امانت. یہ امانت کون سی ہے؟ وہ جو گروی ہے کسی کا گولڈ کا سیٹ، وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. آپ نے یہ واپس کرنا ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہو گیا، یہ ٹیمپرریلی آپ کو دیا گیا ہے کہ جب آپ کا پیسہ واپس ہوگا تو آپ اس کو لوٹا دیں گے. تو اس طرح کی امانتوں کی پوری کیئر بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی پیسہ لے کر آئے اور آپ کہیں جی وہ تو بس چوری ہو گیا اور ہمیں نہیں پتا کہاں گیا، اور یا مکر ہی جائے کہ کہاں رکھوایا تھا آپ نے. اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ خیانت میں شمار ہوتی ہیں. تو جو شخص امانت ادا کرتا ہے صحیح طور پر، اس کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، اور خیانت کرنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. آپ نے فرمایا کہ مکر، چال بازی، دھوکا اور خیانت آگ میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو بچا لے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ اس سے نہ کریں. یعنی یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا نا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو کسی کے غلط کرنے سے وہ کام الاؤڈ نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ وہ اب کر لیں. اور پھر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپائے، اور جو گواہی چھپائے گا وہ اس کا دل گناہگار ہوگا. گواہی کا چھپانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور بہترین گواہ وہ ہوتا ہے جو جب بلایا جائے تو بغیر کسی رکاوٹ کے پہلے ہی گواہی دے دے، اور بدترین وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب صحیح گواہی نہ دے. پھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ سب اللہ کا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اور جو تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، جو دلوں میں خیالات ہیں انہیں کسی کو بول کے بتاؤ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات بہت گراں گزری. وہ رونے لگے کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ دل کے خیالات پر پکڑو، دل کے خیالات کا حساب لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہے، جیسے نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، اور اب یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی، سمعنا و عصینا، ہم نے حکم تو سن لیا اور ہم مانیں گے نہیں، بلکہ تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے یہ کہا، اور جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے
اور ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ رواں ہو گئے تو یہ آیت اتری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی مومنون یہاں اول درجے میں سب صحابہ ہیں کہ وہ ایمان لے آئے جو بھی اللہ نے نازل کیا. اور پھر جب انہوں نے یہ مان کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. تو بہرحال للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ، جانتے ہیں آپ کیا کچھ؟ زیادہ زیادہ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں وہاں اور انبیاء بھی وہاں پر ہیں اور روحیں وہاں جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. کتنا محدود علم ہے ہمارا. اسی طرح زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر کیا کچھ، زمین کے اندر کیا کچھ، پانی میں کیا کچھ، زمین کے کور میں کیا کچھ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انسانوں نے کوششیں کی لیکن ابھی تک پوری زمین کو بھی اسٹڈی نہیں کیا جا سکا. ان سب کا مالک اللہ ہے. اس میں عاقل، غیر عاقل، لیونگ، نان لیونگ، انسان، جن، حیوانات، درخت، سمندر، نہریں، ہر چیز اس میں شامل ہے. سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی غلام ہیں، اور جب چاہے اللہ ان کو پیدا کرے اور جب چاہے ان کو مار دے اور جب چاہے ان کو دوبارہ اٹھائے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ حساب لے گا. کچھ علماء نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آ گئی. لیکن امام ابن جریر الطبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبے سے معاقبہ یعنی سزا لازم نہیں آتی. اور اس کے لیے وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور اس کو اس کے اعمال دکھائے گا، پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. یہ کیا تھا؟ ہاں. یہ ہے حساب لیا جانا. تو انسان اس کو کیا سوچے گا؟ اب میں گیا، اب میری پکڑ ہو گئی. اس لیے انسان کو یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے جب حج کریں گے معاف ہو جائیں گے، پر بڑی عمر میں معاف ہو جائیں گے. نہیں، شرمندگی ہونی چاہیے کوئی بھی غلط کام کر کے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ بھی کیا، کوئی ڈٹائی سے تو نہیں. بہرحال جب انسان کا حساب ہو جائے گا تو جس کے لیے اللہ چاہے گا پھر معاف کر دے گا. بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ محاسبہ کرنے کے بعد معاف کر دے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اعتراف کروائے گا اور چاہے تو کسی ایسی چیز پر پکڑ بھی لے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے، جا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا، آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. اب یہ جو دل کے خیالات ہیں یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں گمان، اس کے دین کے بارے میں گمان، پھر اچھے خیالات، پھر برے خیالات، پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں ناحق رائے قائم کرنا، اور پھر صرف رائے نہیں قائم کرنا، اس کو بولنا بھی. شیطان کے وسوسے. سب سے زیادہ انسان کو جو چیز پریشان کرتی ہے نا اس کی اپنی ہی سیلف ٹاک ہے. اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنے ہی اندر 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 اندر. نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مثلاً یہاں اس وقت کون کیا سوچ رہا ہے کسی کو دوسرے پاس بیٹھے بندے کے بارے میں بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے. کون یقین کر رہا ہے، کون میری کتاب کو کس طرح لیتے، کیونکہ ایمان و یقین بھی تو دلی میں ہے نا. ان کا لیول کتنا ہے، یعنی آؤٹ آف 10 کتنے نمبر اپنے آپ کو دیں گے تو نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے کہ کس کا لیول کتنا ہے. جیسے انسان کو ہر وقت اپنے باڈی ٹیمپریچر نہیں پتا ہوتا، اس کو اپنے بی پی لیول یا شوگر لیول نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا جا رہا ہے، تو ایسے ہی اس کو نہیں پتا کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا ہے. یعنی ایگزیکٹلی نہیں، ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے لیکن ایگزیکٹلی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ اللہ کو سب پتا ہے.
تو دل میں آنے والے خیالات میں سے جو خیالات جڑ نہ پکڑیں، قرار نہ پکڑیں، ان پہ پکڑ نہیں ہے. یعنی جو آئے اور گئے، خیال آئے اور خیال گیا، کوئی بات نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کے وہ کچھ نہ کچھ باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. اور بعض خیالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ صحابہ بھی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کو جل کے کوئلہ ہو جائے مگر یہ بات ہمارے دل میں نہ آیا کرے، لیکن شیطان ان کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے، کیونکہ دشمن جو ہے نا شیطان، وہ چاہتا ہے کہ خزانے پر حملہ کرے. تو ایمان جو بہت بڑا خزانہ ہے انسان کے دل میں، تو وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو لوٹنا چاہتا ہے. تو اس لیے انسان کو ان وسوسوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک زیادہ وسوسے آنے کا تعلق ہے، کچھ لوگوں کی بہت پریشانی ہوتی ہے اور وہ اسے جان نہیں چھڑا پاتے، تو اس کے لیے دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی لیسٹ جو وہ کر سکتا ہے نا وہ وسوسہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر فزیکلی کچھ نہیں ہمیں کر سکتا. تو وسوسے دل کے جب تک زبان پہ نہ آئیں پکڑ نہیں، لیکن اگر وہ زبان پہ آئیں یا انسان ان پہ عمل کرنے لگے تو پھر پکڑ ہوتی ہے. یعنی اگر انسان کسی وسوسے کی وجہ سے کسی حرام یا غلط کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے، مثلا چوری کا ارادہ کر لیا یا اور کسی کا غلط زنا کا یا اور کوئی، لیکن پھر وہ اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے اور اس پر پکڑ نہیں ہوگی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے لیے بخشش مانگتے رہنا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.